السلام علیکم۔ یہ تعلیم الاسلام کا چہارم حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے۔ تو اس میں پہلے اسلامی عقائد کے بارے میں ہے، یہاں تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہے، ذات کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، مسلمانوں کے عقیدے، ایمان اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، بدعت وغیرہ، باقی گناہ، میت کو ثواب پہنچانا، اور اس کے بعد اس طرح اسلامی اعمال جو دوسرا شعبہ ہوتا ہے، قرات کے چند احکام، جماعت امامت کا بیان اور تراویح کا بیان، قضا نماز پڑھنے کا بیان، سجدہ ساوا کا بیان، عیدین کی نماز، جنازے کا بیان، رمضان شریف کے روزوں کا بیان، چاند دیکھنے کی گواہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح پھر اعتکاف کا بیان اور نظر منت کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، تو یہ چیز صدقہ فطر کا بیان، یہ پھر اس حصے میں سارا آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تعلیم الاسلام حصہ چہارم کا پہلا شعبہ تعلیم الایمان یا اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید، یہ آمنت باللہ ہے، باللہ ہے، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سوال، لفظ اللہ کے کیا معنی ہے؟ جواب، اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ واجب الوجود اور صفات کمالیہ یہ اسی میں آگے اسی ویڈیو میں آ رہا ہے۔ سوال، واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ جواب، واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود شے کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو، اور اس کا عدم کا ترجمہ نہ ہونا، اس کا عدم محال ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، نہ ہو سکے گا، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے سوا عالم کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی چیز واجب الوجود نہیں ہے۔ سوال، صفات کمالیہ کی کیا معنی ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، اور اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال، جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسی شے کو قدیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ سوال، خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیز قدیم ہے؟ جواب، خدا تعالیٰ اور اس کے تمام صفات قدیم ہے، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں ہے۔ سوال، جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان و زمین اور تمام چیزیں کیسے بنائی؟ جواب، خدا تعالیٰ نے تمام عالم کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا۔ قدرت کا بھی آگے آ رہا ہے۔ اسے عالم کے بنانے اور آسمان و زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ بھی عالم کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ واجب الوجود کا تعریف کر دیا۔ سوال، خدا تعالیٰ کی صفات کمالیہ کیا کیا ہے؟ جواب، وحدت، قدیم یا واجب الوجود۔ قدیم اور واجب الوجود یہ ایک ہی چیز ہے۔ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، سننا، بصر، دیکھنا، کلام، خلق،
تکوین وغیرہ، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یعنی وغیرہ کا مطلب۔ اچھا، ان سب کے الگ الگ ایک سوال جواب پھر آ رہا ہے۔ سوال، صفت وحدت کے کیا معنی ہے؟ جواب، وحدت کے معنی ایک ہونا، یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہیں اور صفات میں بھی یکتا ہے۔ یہ یکتا کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا۔ توحید کا دو مطلب بیان کر رہے ہیں، ایک معنی یہ کہ خدا کو ایک سمجھنا، یا یعنی دوسرا معنی اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا۔ سوال، صفت قدیم اور واجب الوجود کے کیا معنی ہے؟ جواب، قدیم کے معنی قدیم ہونا، یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، ہمیشہ سے پہلے سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اور واجب الوجود کے معنی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑھ چکے ہو، ابھی اسی ویڈیو میں آپ ہم نے سنایا ہے۔ سوال، ازلی، یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفات وغیرہ ہیں اور صفات کے بارے میں بھی بات چل رہی ہے۔ سوال، ازلی ابدی کے کیا معنی ہے؟ جواب، جس چیز کی ابتدا نہ ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو، اسے ازلی کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی انتہا نہ ہو، کہ کہاں تک رہے گا، کب تک رہے گا، انتہا نہیں ہے اس کی، کب تک رہے گا یہ بات نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہے گا، یعنی ہمیشہ رہے، اسے ابدی کہتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ سوال، حیات کے کیا معنی ہے؟ جواب، حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ سوال، صفت قدرت کے کیا معنی ہے؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی عالم کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت یعنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، ہر کوئی ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ سوال، صفت علم کے کیا معنی ہے؟ جواب، علم کے معنی ہے جاننا، یعنی خدا تعالیٰ تمام چیزوں کا عالم، جاننے والا ہے۔ عالم کا معنی ہے جاننے والا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی نکلی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ ایک چیز نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آ رہی ہے، اور جو چیز ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے، معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اندھیری رات میں کالی چیونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے علم میں سب روشن ہیں۔ علم غیب خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ جو آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ سوال، ارادہ کی کیا معنی ہے؟ جواب، ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام کرنا۔ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے اختیار سے کام کرنا، یعنی خدا تعالیٰ نے جس چیز کو خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اسے جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم کرتا ہے، یعنی ختم کرتا ہے۔ دنیا کے تمام باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہیں، جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کے اختیار سے ہوتا ہے۔ عالم کی کوئی چیز، عالم یہ دنیا وغیرہ
عالم کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں، جو کام کرنا چاہے وہ کسی کا مجبور نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ ہماری کوئی مجبوری ہوتی ہے نا، کھانا کھاتے ہیں یا اور کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ سوال، صفت سمع سننا اور بصر سے کیا مراد ہے؟ دیکھنا، بصر دیکھنا۔ جواب، سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہیں، اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، یعنی آنکھیں نہیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے، شکل اور صورت بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کانوں اور آنکھوں کی۔ ہلکی آواز سنتا ہے، جو ہم نے چیونٹی کے بارے میں بتایا، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں، کوئی چیز نزدیک ہے، دور ہے، اندھیرا ہے، اجالا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تو کوئی فرق نہیں ڈالتا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ سوال، صفت کلام کے کیا معنی ہے؟ جواب، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہیں، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال، صفت خلق اور تکوینی کے کیا معنی ہے؟ جواب، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خلق کے معنی پیدا کرنا ہے اور تکوین کے معنی وجود میں لانا ہے، وجود میں لانا ہے۔ اچھا، خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی تمام عالم کا خالق یعنی پیدا کرنے والا، مکون یعنی وجود میں لانے والا ہے۔ سوال، ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، یعنی اور بھی ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی تمام صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں۔ خدا تعالیٰ خود بھی ازلی، ابدی ہے اور قدیم ہے، اور اس کی صفتیں بھی ازلی، ابدی اور قدیم ہے۔ ان میں کمی بیشی، تغیر، تبدل نہیں ہو سکتا۔ یہ صفتیں جو ہیں وہ بالکل کامل ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، یہ جو آپ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ مولانا یوسف کا ایک قول ہے، بن الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے۔ جو ان کے طریقوں پر زندگی بسر کرے گا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا بن جائے گا۔ تو ہم سنت کے طریقوں پر عمل کریں 24 گھنٹے، اور کائنات سے یقین نکالنا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے براہ راست اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات سے یقین نکالنا شرط ہے۔ ہم تو مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو ہر کسی کام کے کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتے ہیں، تو پھر ہم